اس وقت بحث مذہب کی مذہب سے نہیں ہے، اب مقابلہ دین کا دین سے ہے۔ عیسائیت پاور میں ہے۔ ارے میرے جوان بھائیوں، بہت بڑا سوال چھوڑ کے آپ میں جا رہا ہوں۔ ڈرو اس وقت سے جب کسی عیسائی نے اٹھ کے کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں مریم وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ سوال ہے یا نہیں؟ نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے۔ اگر کسی عیسائی نے کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے ہیں، اتنے بڑے اجتماع میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہوں مسلمانوں اپنے بچوں کو ان محفلوں میں بھیجو تاکہ انہیں پتہ چلے علی کا دروازہ ہے کیا۔ مناظروں کا لطف میرے بھائی تب آتا ہے، بڑے شعر پڑھ دوں گا میں انشاءاللہ، 2 منٹ میری بات چھوڑ گی۔ مناظروں کا لطف بھیا تب آتا ہے جب بات اگلے کے گھر سے ثابت ہو۔ مولانا اسماعیل صاحب کے وقت میں سوال اٹھا تھا، خدا کی قسم مسلمانوں ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے کیونکہ ہمارے عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ قرآن کہہ رہے جناب مریم صلوات اللہ علیہا کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ پڑھی تو مسلمانوں نے بہت ہے، لیکن کاش ان مسلمانوں نے سورہ دہر کو سمجھا بھی ہوتا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، تفسیر قرآن۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تاریخ کہتی ہے مولا حسین شہنشاہ بادشاہ کی والدہ گرامی نے منت مانی، منت پوری ہوئی تو منت کے روزے رکھے۔ پہلی شام وقت افطار دروازے پہ دق الباب ہوا، بہن فضا پتہ کرنا باہر کون ہے؟ شہزادی فضا صلوات اللہ علیہ گئی، کچھ لمحوں بعد واپس آ کے فرماتی ہے مخدومہ باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے مولا نے اپنی روٹی اٹھائی، میری بیوی نے اپنی روٹی اٹھائی، حسنین نے اپنی روٹی اٹھائی، سرکار رسالت والا صلوات اللہ علیہ نے اپنی روٹی اٹھائی۔ جب پنجدن پاک نے اپنی 5 روٹیاں اٹھائیں تو چھٹی جنابی فضا نے بھی اپنی روٹی اٹھا لی، 6 روٹیاں یہاں سے چلی گئیں، گین 5 کی ہوئی ہے۔ پنجدن پاک کی روٹیاں چلی گئی، وقت افطار، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر وقت افطار، دروازے پہ دق الباب ہوئی، بہن فضا پتہ کرنا آج کون آ گیا؟ بی بی وہی کل والی صدائیں ہیں، پھر 5 روٹیاں پنجدن پاک نے اپنی دے دی، پھر تیسرے دن دق الباب ہوئی، بہن فضا پتہ کرنا اب باہر کون ہے؟ بی بی وہی گزشتہ 2 دنوں والی آوازیں ہیں۔ اگر علی عباس عسکری شیعہ گھر کا بچہ کہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نہ مانیں، لیکن اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی اولاد میں جا کر آتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مفسر قرآن۔ انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھ دیا کہ پورے 3 شاموں تک وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کو لے کر انہوں نے بات کی۔ پوری 3 شاموں تک حسین کی ماں کی چوکھٹ پہ وہ جو مدینے کے بھکاری آ کر روٹیاں مانگتے تھے نا، وہ مدینے کے سوالی نہیں تھے بلکہ جنت کے فرشتے آ کر بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی۔ آئے آئے حسین کی ماں سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو ان محفلوں میں بھیجو تاکہ انہیں پتا چلے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بچوں نے لکھا کہ حسین کی ماں کی چوکھٹ میں جنت کے فرشتے مانگنے کو آتے تھے۔ پھر اگر کسی عیسائی نے اگر کہا کہ عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے ہیں تو خدا کی قسم تیرے بچوں نے جواب دے دیں گے ہم مانتے ہیں بڑی عزت اور رتبہ مریم کا، لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ کی ماں اور حسین کی ماں میں، کیونکہ جس کے کھانے جنت سے آئیں وہ عیسیٰ کی ماں ہے، جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے وہ حسین کی ماں۔ کہ بلا جس کے کھانے جنت سے آئیں، جس کے کھانے جنت سے آئیں وہ عیسیٰ کی ماں، اور جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 کو گنتے کو 8 بندے میں نے 4 سے 5 سیکنڈ میں بابا جی گن لیے جن کے ہاتھ نہیں کھول رہے، ان کے ہاتھ کھلوانے کے لیے 4 مثلا سنیے، بعد میں واپس آ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ ہاتھ میرے مولا کو سلام کیسے کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاتھ کہاں بندھے ہوتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ شیعہ کا تو ہاتھ باندھنا بنتا ہی نہیں، اس کی وجہ اب یہ مجلس میں ہاتھ باندھ رہے ہیں اور علی عباس عسکری آگے کی بات، یہ ملتان ازاری والے ذرا کیمرہ پھیر کے ویڈیو بنائیں، مجھے بندہ دکھائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ مجلس میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں اور علی عباس عسکری پتہ نہیں کہاں آگے کی بات کر رہے ہیں۔ بابا جی معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔
انکل جی بیٹھنا نہیں ہے، انکل جی بیٹھنا نہیں، شعر سنیے۔ اب پتہ نہیں جو میرا مضمون تھا وہ اب ان شعروں کی نظر ہی نہ جائے، شعر ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر جی شعر، پہلا مصرع آپ کی نظر اور دوسرے مصرے پہ ادھر دیکھ کے جوان بتانا ہے جو مسکراتا نہیں ہے۔ میں مصرے پڑھ رہا ہوں انور جلال پوری کے، دنیا سے بہت بڑے شاعر تھے، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں ہندوستان سے۔ وہ فرماتے ہیں نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ سر اٹھائے ہو جوان جو میرے مولا کو سلام کر رہے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو حیدر حیدر۔ نعرے حیدری۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی۔ یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں اس اتنے بڑے مجمع میں جسے 100% یقین ہے کہ کربلا والے ترس کریں تو ہمارے گھروں کے چولہے روشن ہوتے ہیں۔ بطور خاص مصرے کا وزن کیجئے گا۔ صادق شاہ جی آپ کے مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے، اگر اس مصرے کی بات قیمت پہ آ جائے تو کم سے کم کربلا کی زواری ہے، اس سے نیچے کی بات ہی نہیں ہے۔ میں تو دعا مانگ رہا ہوں جو مہمان سمجھ کے اس کاسہ خیرات میں پر کرے اور میں جاؤں نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے۔ حسین بولے موئن بھرا یہ محلہ تیرے پاس ہے میرا بھرا، سرکار یہ محلہ آپ سنبھالیے، سامنے والے چپ کر کے تو میں خود ان کے سامنے آ جاؤں گا۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، زوار تو پھٹ کے بولے گا، اور جس نے نہیں زواری کی میرے مولا اس مصرے کے صدقے پہلے اسے کربلا بلائیے۔ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ مولانا بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر، اور عزت حسین کی قسم میرے مولا نے کربلا کی مٹی میں وہ روح پھونکی ہے۔ اگر آپ جا کر کربلا کو دیکھ کے آئیں یا آپ کربلا کا دیدار کریں، خدا کی قسم حسین بادشاہ نے ایک ویران جگہ، ایک بے آباد جگہ جہاں سے ہر نبی رنجیدہ گزرا، وہاں حسین بادشاہ نے کوئی اتنا سکون دے دیا، وہاں حسین بادشاہ نے کوئی ایسی جنت بسا دی۔ جملہ کیا کہا تھا حسین نے، لا یبایو مثلی مثلا۔ حسین یزید کی بات نہیں کی، اتنا بڑا جملہ تاریخ میں اعلان سلونی کے بعد نہیں آیا۔ فرماتے ہیں زمانہ یاد رکھے گا، حسین کہہ رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور یہ بات اچھا باخدا اس میں کوئی واقعہ خاص سے یہ بات منسلک بھی نہیں، قیامت تک کے لیے حسین نے لاک کر دیا، جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی کبھی ناز نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا۔ ساجد شیخ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، ببر لو میں اتنے بڑے اجتماع کی موجودگی میں آدم سے عیسیٰ تک بھی مل جائیں تو حسین کے اکبر کی مدحت کا حق ادا ہوتا ہی نہیں۔ علی کے پاس عسکری کی بساط کیا ہے، لیکن جملہ اتنا بڑا کہنا چاہ رہا ہوں، بے ساختہ دل بولے، ضمیر بولے، خمیر بولے تو پھر بولنا، جو کسی یزید سے ڈر گیا بھلے رہنے دے۔ حسین نے فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ علی کے پاس عسکری معافی مانگ کے آپ کو 4 مصرے سنا رہے ہیں، میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے۔ جناب حیدر رضوی صاحب مولا کی بارگاہ میں چلے گئے، ان کا کلام ہے، میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے، میں راہ عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا۔ یہ گزارش سمجھ آ رہی ہے میری؟ یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں۔ اچھا اگر آپ اس کو مطالعہ کر کے دیکھیں، صرف اس فلسفہ بیعت کو لے کر جناب آیت اللہ علی نقی نقل نے جو سفر کیا ہے، حسین فرما رہے ہیں لا یبایو مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی مثال دے رہا ہوں آپ سب کو آپ کے گھروں سے۔ 9 لاکھ بندہ اگر ایک بندے کے ساتھ ہے، 2 نقطے علامہ نقل دے گئے ہیں، ساری زندگی یہ قوم سر بھی دھنتی رہنا تو حق ادا نہیں ہوتا۔ قبلہ نقل صاحب فرماتے ہیں سمجھ نہیں آتی 9 لاکھ کا لشکر اپنے ساتھ لے کر وہ 72 سے بیعت مانگنے پہ بے چین کیوں تھا۔
9 لاکھ کا لشکر ایک بندے کے ساتھ ہے، 9 لاکھ کا لشکر، اور وہ صرف 72 سے بیعت مانگنے پہ مجبور ہے، بے چین ہے، منتیں کر رہے ہیں، لشکر اکٹھے کر رہے ہیں، جاگیروں کے وعدے کر رہے ہیں۔ ایک نقطہ یہ، اور دوسرا نقطہ، بزرگ مقدمین پہلے کہہ گئے تھے آنے والا زمانہ ایسا آئے گا، بلکہ آ گیا، جس میں لوگ یزید کو ڈیفائن کریں گے۔ ہم سے نہیں پوچھنا یزید اچھا تھا یا نہیں تھا، اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ دین اسلام کے نام پر، دین اسلام کے ساتھ یزید نے ایسا کیا کر دیا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو بھی تلوار نکالنی پڑی۔ تم نے جملہ مشہور کر دیا میدان کربلا سے لے کر کہ ظاہراً حسین ہار گئے اور باطناً حسین کی نسلوں پہ فتح ہے۔ قبلہ نقل نے یہاں تک فرمایا ہے کہ مجھے ظاہراً شکست ماننے سے بھی انکار ہے۔ تم کہتے ہو ظاہراً حسین ہارے، حسین ظاہراً بھی نہیں ہارے۔ دنیا کی کسی لغت میں ہارنے کا مرنے کا مطلب ہار جانا نہیں ہوتا، اور دنیا کی کسی لغت میں مارنے کا مطلب جیت جانا بھی نہیں ہوتا۔ مرنے کا مطلب اور ہے، مارنے کا مطلب اور ہے، جیتنے کا مطلب اور ہے، ہارنے کا مطلب اور ہے۔ ہارنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنے مقصد میں ناکام ہونا۔ جیتنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنے مقصد کو پا لینا۔ اگر تو یزید کا مقصد یہ تھا کہ وہ حسین کو مارنا چاہتا تھا اور یہ بچنا چاہتے تھے، بھلے اس نے مار دیا وہ جیت گئے، لیکن مقصد یہ کب تھا کہ وہ مارنا چاہتا تھا اور یہ نہیں مرنا چاہتے تھے؟ مقصد تو یہ تھا کہ وہ بیعت لینا چاہتا تھا اور یہ بیعت نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب اگر یزید بیعت لے لے تو یزید کامیاب، بیعت نہ لے سکے تو وہ کربلا میں ہی ہار گیا۔ وہ آئے تھے حسین سے بیعت لینے کے لیے، حسین نے کربلا کے میدان میں ایک جملہ کہہ کے 9 لاکھ کے چہرے پہ تماچا مار دیا۔ وہ میں آپ کو شعر میں سنا رہا ہوں۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، سر اٹھانا، وہ حسین سے بیعت مانگنے آئے ہیں، اور حسین کبھی ناز دیکھیں، ابن علی نے، حسین میں نقطہ مرکز ہے کہ علی کے لال کا ہاتھ ملے۔ اب حسین کی پاور دیکھنی ہے۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے۔ شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ گزاری سمجھ آ رہی ہے؟ ارے شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، میرے امام آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ بس راضی رہیے گا، آج کی جو نوکری ہے اسے قبول کیجئے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل آپ کو سلام کریں گے۔ 9 لاکھ مل کے جون سے، اور جتنے احباب بھی تشریف فرمائیں، میرے مولا کرم فرمائیں تو اگلے سال کربین آپ کو کربلا مولنا نصیب، میرے مولا آپ کو نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائے، میرے مولا آپ کو وہ مقام دیکھنا نصیب فرمائے جہاں عرشی اترتے ہیں۔ امیر تکلم کے مصرے ہیں، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں۔ گزاری سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا کریم سندھ والوں نظر نہیں آئے گا، بلکہ سندھ کی حالت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا کریم نظر نہیں آئے گا جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو۔ میں نے پوری دنیا میں خدا کی قسم روٹی کے پیچھے لوگوں کے پاؤں پڑتے دیکھا ہے، میں نے کھانے کے پیچھے نا لوگوں کے پاؤں پڑتے دیکھا ہے۔ واحد جگہ ہے کربلا جہاں کھلانے کے لیے پاؤں پڑا جائے۔ میرے مولا کرم کریں اور آپ کو نجف سے کربلا کی وہ زواری نصیب ہو۔ خدا کی قسم، جب ایک ظاہر اپنا سفر شروع کرتا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد، وہ میرے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم نجف اشرف سے وادی السلام کے سامنے سے گزر کے اور آپ کربلا کی جانب پیدل نکلتے ہیں، اور ایک ایک موقع ایک جگہ، خدا کی قسم دل کو اتنا بے چین ہے۔ ہر سال کوشش کی جاتی ہے، اس بار بھی جانا تھا۔ ہزاروں لوگوں کے، سلمان اعظمی کا مصرع ہے، تڑپ رہا ہے وطن میں غلام، کہہ دینا میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا۔ صحیح بات ہے، 80 لاکھ بار کہتے ہیں، 80 کلومیٹر تو وہ ہے جس پہ یہ پاکستان اور انڈین سفر کرتے ہیں۔ اس سے لمبی مشیں ہیں، وہ بغداد سے وہ عربی چل کے آتے ہیں، بصرہ 706 کلومیٹر سفر،
وہاں سے لوگ چل کے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ حسین کسی شخصیت کا نام نہیں، حسین ایک جذبے کا نام ہے، حسین ایک احساس کا نام ہے۔ یہ جو دل کے اندر یہ جو دھڑکن ہے نا، یہ جو ایک احساس ہے، یہ جو اندر ایک درد اٹھتا ہے، جو ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے پہ مجبور کرتا ہے، جو مظلوم کا ساتھ دینے پہ مجبور کرتا ہے، اسی دھڑکن کو حسین کہتے ہیں۔ یہی درس تھا میرے مولا کا، خدا کی قسم۔ عزت حسین ایسا مقام، مجھے عزت حسین کی قسم، جب ظاہر یہاں سے جو گئے ہیں وہ سمجھیں گے ان پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے، اور جو نہیں گئے اللہ کرے وہ میرا جملہ سمجھ لیں۔ جب ظاہر کربلا کے لیے ببرلو والوں، گرد و نواح والوں اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، کربلا جانے کے لیے جب ظاہر گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اندر لاکھوں چیزیں ہوتی ہیں، میں نے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، حسین سے یہ جا کے مانگوں گا، یہ مانگوں گا۔ میں نے بندہ عزت حسین کی قسم نہیں دیکھا جس کا تعویذ زری جالی میں ہاتھ ہو اور وہ دنیا مانگ رہا ہو۔ بندہ جنت میں کھڑے ہو کہ حسین سے کیا مانگے کہ مجھے پیسے چاہیے، بندہ جنت میں کھڑے ہو کہ حسین سے کیا مانگے مجھے دولت چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ آنکھیں دیکھ رہے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کربلا جانا مشکل ہے، میں بھری جوانی میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اوپر خدا ہے اور نیچے قبر ہے، اس سے آگے بات ہی نہیں۔ کربلا جانا مشکل نہیں، کربلا کو چھوڑنا مشکل ہے، کربلا سے واپس آنا مشکل۔ جو زوار ہے سر اٹھائے، وہ جو قبر حسین کا آخری سلام کرنے کو ظاہر جاتا ہے نا، جب آخری بار تعویذ زری میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے مولا میں آخری سلام کرنے کو آیا، مولا غریب پہ ترس کیجئے گا، مجھے دوبارہ بلائیے گا۔ مولا پھر پتہ نہیں قسمت ساتھ دے نہ دے، قافلہ انتظار کر رہا ہے، مولا میں جا رہا ہوں، مولا آپ کریم ہیں، آپ کے خزانے میں کمی کو۔ خدا کی قسم میں جتنی بار کربلا گیا ہوں آخری سلام پہ میں نے موت مانگی ہے، مولا مجھے موت چاہیے، میں کربلا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہائے 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 ہائے۔ حسین بادشاہ کے حرم کا آخری سلام کر کے آپ بس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی بس کو واپس جانا ہوتا ہے، یا بغداد جانا ہوتا ہے یا نجف جانا ہوتا ہے، پھر وہاں سے گھروں کو آنا ہوتا ہے۔ ایک رسم ہے، جو ظاہر بیٹھے ہیں سر اٹھا، موین زواری کی ہے، بابا جی یقیناً زواری کی ہے۔ جب ظاہر کی بس مڑتی ہے نا تو دور سے کسی موڑ سے، کسی پل سے، کسی اونچی جگہ سے غریب کا حرم نظر آتا ہے، تو جتنے ظاہر ہوتے ہیں وہ بس کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں اور تڑپ تڑپ کے حسین بادشاہ کا روزہ دیکھتے ہیں۔ کبھی تم نے یہ پہچانا ہے کہ ظاہر ابھی سلام کر کے آیا ہے اور جا رہا ہے، اور جاتے وقت قبر حسین کو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ ظاہر کی عادت نہیں، یہ ایک دکھی بہن کی دعا ہے جو 11 محرم کو شام جاتے وقت بھائی کی لاش مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ جسے صرف ایک بیان کرنے کی اجازت ملی تھی اور اس کے سامنے 72 لاشیں کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے، علی کا لال عجب دوستی نبھاتا ہے۔ وہ بین الحرمین عزت حسین کی قسم، جنت ہے، مولا کی قسم، جیب میں پیسے نہیں تو پیسے مانگ کے زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جائے، ضرور کربلا ایک بار زندگی میں۔ سامعین جہاں تک میری آواز جائے دل میں بٹھا لینا اس پوری بات، ایک بار کربلا ضرور جائے۔ وہ بین الحرم، ایک طرف امام حسین کا حرم، ایک طرف وفا کے پروردگار کا روزہ، بیچ میں وہ عرش نما فرش جسے بین الحرمین۔ میر انیس کا مصرع ہے، وہ فرماتے ہیں مزار شاہ پہ پہنچے تو سر اٹھا کے کہا خدا کی شان کہاں سے چلے کہاں آئے۔